आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। जो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब व्यूज़ कम हो और चैनल सब्सक्राइब भी ना हो तो फिर दिल नहीं चाहता। तो एनीवे, देखिए, अमेरिका में का जो मीडिया है वहाँ तो बाइडन ट्रम्प इलेक्शन है और साथ में वही कोरोना है कि 27 स्टेट्स में कोरोना फैला हुआ है बुरी तरीके से। 50,000 से अबव जो है ना डेली के केसेस सामने नए आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें न्यूयॉर्क अब कुछ कम हुआ है और कंट्राडिक्शन हैं। मतलब एक खान वहाँ है, एक खान यहाँ है। जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितने भी सर्वेज आए हैं, अब तक पोल्स आए हैं इलेक्शन के हवाले से, वो सबको, वो सारे के सारे सर्वे जो हैं ट्रम्प साहब को हराता हुआ दिखाते हैं। यहाँ तक कि फॉक्स का सर्वे जो है, जो सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रम्प को और रिपब्लिकन बेस्ड चैनल है और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव काउंट होता है, वो सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेट 45 दिखाता है और डिसअप्रूवल 54% दिखाता है। मगर उसमें भी वो हारते हुए ही नज़र आते हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो हारने की पेशेनगोई करते हैं वो साथ में ये भी कहते हैं कि हे यू नेवर नो, कि हमारे ट्रम्प इतने चालाक है वो किसी वक्त भी बाजी पलट सकते हैं। मैं इस पे आने वाले दिनों में आपको सारा डेटा दूंगा कि असल सिचुएशन क्या है, स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं, वोट डेलीगेट क्या है, आम वोटर की पोजीशन क्या है, वो सब मैं आपको दूंगा। बहरहाल मैं आता हूँ ताज़ा शाह महमूद कुरैशी के बयान की तरफ, जो उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ ताज़ा दिया है और पाकिस्तान में शोर पड़ा हुआ है। देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, मतलब अपनी वजारत को, तो समझा जाए कि पॉलिसी शिफ्ट सऊदी अरब से मुकम्मल हो चुका है। और सऊदी अरब का मतलब है अमेरिका से मुकम्मल हो चुका है। कि जैसा कि गुफ्तगू हो रही है कि चाइना, ईरान, टर्की और रूस ब्लॉक बनने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ, और पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़ना ही लड़ना है। जो सऊदी अरब, सबसे पहले तो एक बात समझिए, सऊदी अरब जहाँ पर तब्दीली आ रही है, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म को थोड़ा सा स्पेस मिल रही है कि ख़वातीन को भी स्पेस दी जा रही है, ह्यूमन राइट्स भी थोड़े से बढ़ाए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने देखी होंगी वो उसी का एक सीक्वेंस है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो रेगुलर स्कूल थे उन्हें मदरसों में तब्दील किया जा रहा है। इन सारे सिनेरियो को बड़े गौर से देखिए कि टर्की में 85 ईयर बैक जो कमाल अतातुर्क ने आया सोफी को एक म्यूज़ियम बनाया, उसे दोबारा मस्जिद बना दिया गया। बैनुल मज़ाहिब जो हमांगी थी उसे ख़त्म किया गया इक़्तिदार के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड को ह्यूमिलेट करने के लिए, कि एक बॉर्डर है जो यूरोप का बॉर्डर है और जहाँ सारी दुनिया के लोग आके जमा होते हैं, वहाँ पर वो मस्जिद तो उसे कहना ही गलत है, वो एक चर्च था, एक पॉलिटिकल चर्च था वो बेसिकली। और वहाँ बिलाशुबा 500 साल मुसलमानों ने उसे मस्जिद के तौर पे यूज़ किया, जो मेरे नबी की फरमाए हुए जो अहादीस हैं उसके मुताबिक गलत था, जो चेंज किया गया। मगर दोबारा उसे फिर मस्जिद बना दिया गया कि जुनूनी वोट चाहिए। और जब इकॉनमी ख़त्म हो रही हो, इक़्तिदार गिरने लगे हो, अवामी मकबूलियत कम हो रही हो, तो हमारे मुसलमान हुक्मरान ऐसे ही पलटे खाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में आप नोट करें कि स्कूलों में इमाम रखे जाएंगे, बच्चा बचपन से हदीसें याद करेगा, क़िरात करेगा। मतलब वो जब वो कॉलेज पहुँचे, स्कूल, वहाँ यूनिवर्सिटी पहुँचेगा, तो वो मौलाना फजलुर रहमान बन चुका होगा, और नहीं तो उनका छोटा भाई अताउर रहमान जो टूरिज़्म के मिनिस्टर रहे हैं। उस पर मैं आपको कभी दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा कि वो टोरंटो में एक टूरिज़्म की एग्जीबिशन हुई, तो वहाँ पर वो मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाए गए थे और गोरे उन्हें देखकर किस तरह नजर हैरान थे। तो एनीवे, तो देखिए, सबसे ध्यान में रखेंगे शाह महमूद कुरैशी की अगर छुट्टी नहीं होती है तो समझ लें कि ईरान से आपके ताल्लुकात अब वो नहीं रहे, सॉरी, सऊदी अरब से वो ताल्लुकात वो नहीं रहे जो आप चाहते थे या मौजूद थे।
کہ ابھی آپ نے کہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے، پاکستان گورنمنٹ مانے نہ مانے، کہ ایران اور سعودی عرب نے جو قرضہ دیا ابھی پچھلے سال 1.5 سال پہلے، اس میں سے 1.7 بلین ڈالر اس سے فوراً مانگے اور آپ کو چائنا سے لے کر دینا پڑے، اور چائنا نے فوراً دیا۔ ذہن میں رکھیے گا، چائنا کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ کبھی کسی کو کیش نہیں دیتا، پہلی بار اس نے آپ کو کیش دینا شروع کیا ہے، اور اب وہ مختلف جگہوں پہ خرچ بھی کر رہا ہے، وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ دیکھیں، مجھے کچھ باتوں کا علم ہے، میں اس حوالے سے وہ آپ سے پہلے کرنا چاہوں گا۔ یہ سب کچھ 2.5-3 سال میں، بلکہ 2.5 سال میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیل ہوا، اور 1 سال میں تو انقلاب آ گیا۔ ایک بہت انتہائی سینئر سفارتکار نے مجھے بتایا کہ OIC جو ہے، جس سے ہم اس وقت شدید ناراض ہیں انڈیا کے حوالے سے، کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہی اس وقت ہمارے یہاں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ تو مجھے ایک سینئر ترین سفارتکار نے بتایا کہ OIC ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور ملائیشیا اور ٹرکی نے اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان جہاں پہلے اس کا صرف ایک ترجمان اسپوکس مین ہوا کرتا تھا، پاکستان سے یہ کہا ہے ٹرکی نے، ملائیشیا نے اور ٹرکی نے، کہ اب آپ اپنا وہاں فل ایمبیسڈر بھیجیے۔ تو واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے DCM ہوا کرتے تھے، جو وائس ایمبیسڈر کہلاتے ہیں، نائب ایمبیسڈر رضوان شیخ، جو یہاں کافی عرصہ رہے، اور وہ پہلے OIC کے پہلے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، ان کو ایمبیسڈر بنا کر بھیجا گیا کہ ان کا ایکسپیرینس بھی تھا۔ بظاہر تو یہ تھا کہ بڑا خواب تھا کہ جناب یہ ری ایکٹیویٹ ہوگی OIC، اور پاکستان، ٹرکی اور ملائیشیا مل کر ایک اہم رول ادا کریں گے اور مسلم امہ کو اکٹھا کریں گے۔ مگر اس دوران امریکہ کی اور چائنا کی لڑائی بڑھتی گئی اور بلاکس بنتے گئے۔ اب بلاک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی ایران، پاکستان، ٹرکی، چائنا اور افغانستان ایک طرف ہے، ساتھ میں مڈل ایسٹ میں قطر لگا لیں جو سینڈوچ کی طرح پھٹ جائے گا۔ سعودی عرب امریکہ کی، ویسٹرن ورلڈ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، اور اس نے پہلے بھی جو دیا آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے، سی پیک کو بیلنس کرنے کے لیے، وہ بھی امریکہ کی مرضی سے دیا۔ اس پہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حسین حقانی جب ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے ایک گفتگو میں، ایک روانی میں ایک واقعہ سنایا کہ بنگلہ دیش کو سعودی عرب نے ایک کوئی خاص ایڈ دی، تو حسین حقانی نے کہا سعودی ایمبیسڈر سے کہ بھئی یہ ہمیں بھی دے دو، تو اس نے کہا کہلوا دیں پھر یہاں سے۔ تو چھوٹی سی ایڈ بھی جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں جاتی، تو 5-6 بلین ڈالر جو آپ کو دیے گئے، 3.5 بلین ڈالر، وہ کیسے دے دیے گئے ہوں گے، اور جو مانگے گئے تو وہ بھی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے OIC کو ایکٹیویٹ نہیں ہونے دے رہا۔ دیکھیں جناب، انڈیا کی 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو 21 میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ امریکہ کی 48.88 بلین کی ٹوٹل 2019 کی انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل انڈیا کے اندر، اور اگلے 4-5 سال میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کی، سعودی عرب اور امریکہ کی ملا کر ابو 200 بلین ڈالر انڈیا میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو سعودی عرب کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بول سکے؟ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چائنا سے آپ سلامتی کونسل میں انگلی کروانے کے علاوہ سال میں آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 3 بار اٹھایا مسئلہ، کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ابھی منایا گیا نا، آپ یقین کریں امریکہ میں کہیں کچھ نہیں ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 50 پاکستانی نکلے ایک ریلی کی شکل میں، اس میں 2 کشمیری شامل تھے ٹوٹل، اور اس سراؤنڈنگ میں تقریباً 5000 سے 4000 کشمیری رہتے ہیں، آکوپائڈ کشمیر کے اور پاکستانی کشمیر کے۔ اب اس کی وجہ بھی سن لیں۔ جب آپ نے پولیٹیکل نقشہ دیا کہ کشمیر پورے کو، گلگت بلتستان کو اپنے ملک کا حصہ دکھایا، تو کشمیریوں کی وہ تعداد جو آکوپائڈ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے آپ سے، بالکل ناراض ہو کر الگ ہو گئی،
کیونکہ میں گواہ ہوں کہ جب خان صاحب لاسٹ ایئر سپٹمبر میں یہاں آئے اور مظاہرے ہوئے ہیوسٹن میں، نیو یارک میں اور مختلف جگہوں پر، تو کشمیریوں کی بنیادی شرط یہ تھی کہ مظاہروں کے اسٹیج سے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ نہیں لگے گا، اور کسی حال میں نہیں لگے گا۔ یہ ہیومن رائٹس کے ایشو کے طور پر لیا جائے گا اور اسے پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، اور کشمیری عوام نے اس کی آزادی کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھیل پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا، اور یہ اب آکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کی نئی جنریشن جو امریکہ ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی یورپ اور امریکہ میں رہتی ہے، وہ ہینڈل کر رہی ہے، اپنے طریقے سے کر رہی ہے اور بہت انٹلیکچولی کر رہی ہے۔ وہ پاکستانی ایمبیسی کو، پاکستانی ڈپلومیسی کو کیا کہتے ہیں اسے، گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور وہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ پولیٹیکل جو میپ جاری کیا گیا اس سے وہ شدید ناراض ہے، اور وہ پاکستانی ایجنڈے کو اپروو نہیں کرتی اور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس روشنی میں ساری صورتحال کو دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ یہ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے یہ ایک ماؤتھ پیس ہے، اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سعودی عرب کو ہم ایک دم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خطرہ یہ ہے کہ محترم کو وزارت چھوڑنی پڑے گی، جو ان کا آج لہجہ جیو پر تھا، تو اس اینگل سے ساری چیزیں وہ جیو پہ مجھے یاد آیا کہ نہ امریکن میڈیا پہ آج کل کچھ ہے، میں پاکستانی میڈیا میں جیو دیکھتا ہوں، اس پہ عید والے دن سے 11 بار ایک پنجابی مشاعرہ چل چکا ہے، اور ویسے بھی وہ 4 سے 5 بار ایک پروگرام ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب اول تو جیو اب جب سے میر صاحب گئے ہیں کہ وہ کیا میں اس طرح سے چینج کر کے پیروڈی میں کہتا ہوں کہ میر صاحب کیا گئے، دن روٹ گئے باہر کے، کہ یہ اسلام آباد اور لاہور کا چینل رہ گیا ہے۔ اگر مظہر عباس اور شہزیب کو نکال دیجئے تو یہ ایک مخصوص علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، انہی کی باتیں کرتا ہے، انہی کی پولیٹکس ہے، انہی کی سماجیات ہے، انہی کی اکانومی ہے، انہی کی سائنس ٹیکنالوجی ہے، باقی ملک تو ریلیونٹ ہی نہیں رہا۔ تو خیر، میں آپ لوگوں سے بات کرتا رہوں گا، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ آنے والے دن اور انٹرسٹنگ ہوں گے جب امریکہ کا، یورپ کا دباؤ بڑھے گا اور گرے لسٹ سے آپ کے خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانے کے خطرات پیدا ہوں گے۔ اللہ حافظ۔